www.attableek.com, the reviver of Iman. ہمارا بھوک کا ٹائم چل رہا ہے. الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی آپ نے عمرے کے متعلق ضروری باتیں سنی ہیں. حج کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، حج کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. دکھلاوے کی نیت نہ ہوئے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. ایسی غلط اور فاسد نیت ہوگی تو حج کا ثواب پورا نہیں ملے گا. فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن حج کے اوپر جو ثواب اور نیکی ہے وہ نیکی نہیں ملے گی. اسی لیے حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی دل کی سوچ کو صحیح بنا لو. اور اسی دل کی سوچ کو نیت کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا حج محض اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہو رہا ہے. حج یہ اسلام کا اہم رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس. 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس میں ایک اہم عمارت کا رکن، پیلر، وہ حج ہے. اس لیے ہم یہ سوچے کہ ہم اسلام کا رکن ادا کرنے جا رہے ہیں. اور انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا چاہیے. لوگوں نے حج کو ایک
ٹور بنا لیا. ٹور میننگ گھومنے پھرنے کا، سفر کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ حج کریں گے گھومنے پھرنے اور تفریح کی نیت سے. حالانکہ یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کرے. اور میں آپ سب حضرات کو ایک مبارکبادی دیتا ہوں کہ اس وقت یہاں آپ آئے حج سیکھنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کرنا وہ بھی مجھ سے سیکھ لو. اس لیے اس عبادت کو ہمیں سیکھ سیکھ کر کے ادا کرنا چاہیے. حاجی بھائی بہنوں، ہم اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی رقم حج کے پیچھے لگاتے ہیں. تو جو رقم ہم لگا رہے ہیں اس کا پورا بینیفٹ ہم کو ملنا چاہیے. اور پورا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حج کریں اور جنت کما لیں. اس لیے کہ جو حج اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر حج کرنے کا نقد فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے فقیری، غریبی، محتاجی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور یہ ایمان ہے ہمارا کہ ظاہر میں یوں دکھ رہا ہے کہ حج کرنے جائیں گے تو پیسے خرچ ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج کرو اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی محتاجی دور کریں گے. یہ ایمان بالغیب کی بات ہے. اور ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ ہمارا تو تجربہ ہے کہ آدمی جتنا حج عمرے میں لگاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات سن لو، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000، تو ہر نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ 1,00,000 کا ثواب عطا کریں گے. آپ وہاں جا کر کے خرچ کرو گے، غریبوں کو دو گے، ساتھیوں پر خرچ کرو گے، دوستوں پر خرچ کرو گے، تو اس پر بھی 1,00,000 خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے. ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ حفاظت میں رکھے، اگر گناہ ہوا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. اتنی مقدس جگہ، اتنی برکت والی جگہ، اس مبارک جگہ پر جا کر کے اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص ہدایت دی، اور جس کا خلاصہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا. اللہ فرماتے ہیں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جو آدمی حج کے لیے چلا اس کو 3 طرح کے گناہ خاص طور پر نہیں کرنا ہے.
فلا رفث، جتنے گناہ عورتوں کی لائن کے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عورتوں کی لائن کے گناہ میں ایک ہے غلط نظر کا گناہ اور غلط ہاتھ لگنے کا گناہ۔ اب حج سے پہلے آپ ملاقاتوں میں جاؤ گے تو بہت سی مرتبہ ملاقاتوں میں محرم غیر محرم کا فرق نہیں رہتا۔ جو عورت ہمارے لیے محرم نہیں ہے ان کی بھی ملاقات کر لیتے ہیں، اور عورتیں جو مرد محرم نہیں ہے ان کی بھی ملاقات کر لیتی ہے۔ اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ ملاقات کے لیے نکلو، معافی کے لیے نکلو، تو محرم غیر محرم کا خیال رکھو، گناہ کو بڑھاتے ہوئے مت چلو۔ یہیں سے فلا رفث شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جانے کے بعد بلکہ سفر میں ایئر میں کام کرنے والی ایئر ہوسٹس عورتیں ہوگی تو ان سے بھی اپنی نظروں کو جتنا بچا سکے بچا کے رکھنے کا، جان بوجھ کر کے ان کو دیکھتے نہیں رہنے کا۔ ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں بیان کیا تو اس میں جنت کی حوروں کے بارے میں نے کچھ بیان کیا تو ایک حج کا ساتھی مجھے کہنے لگا کہ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ ویسی جیسے ایئر میں عورتیں تھی ویسی ہوگی؟ تو میں نے اس حاجی کو کہا کہ تو بامبے سے لے کر جدہ تک ان کو ہی دیکھتے آئے، اس لیے مجھے یہ سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، دنیا کی عورتوں کے اوپر جنت کی عورتوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اسی لیے ایسا ہو سکتا ہے تو ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں بھی وہاں جو کام کرنے والی عورتیں ان سے بھی نظر کو بچاؤ۔ اور اگر ہماری ہوٹل میں اجتماعی کھانے کا نظام ہے، ایک ساتھ کھلانے کا نظام ہے، تو وہاں بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ محرم غیر محرم کا فرق کیے بغیر یہاں آپ بیٹھے ہیں، بازو میں آ کر کوئی عورت دوسری بیٹھ گئی، یا عورت بیٹھی ہے وہاں مرد جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے بندے 2-4 منٹ صبر کر لیتا، وہ عورتیں کھا کے چلی جاتی، پھر آپ کھانے بیٹھتے، مرد چلے جاتے، اس کے بعد عورتیں بیٹھتی۔ یہ ایک ڈائننگ ہال میں ایک ساتھ ایک ٹیبل پر عورتیں، مرد، محرم غیر محرم مکس ہو کر کھانا کھاوے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ یہیں سے شروعات ہوتی ہے قرآن کی اس آیت کی، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، عورتوں کے لائن کے گناہ سے بچو، پرائی عورتوں کو دیکھنا، پرائی عورتوں سے بات چیت کرنا، اس طرح کے گناہ سے بچو۔ اور احرام کی حالت میں تو بہت اسٹرکٹلی پابندی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں نعوذ باللہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ کچھ کرے گا تو بعض مرتبہ تو پورا حج فاسد ہو جاتا ہے اور آئندہ سال حج کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احرام کی حالت میں عورتوں کی لائن کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری بات اللہ فرماتے قرآن میں، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، ہر طرح کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف سفر حج کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ میں حاجیوں کو کہتا ہوں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔
مکہ میں، اور جماعت کے ساتھ پڑھو تو بعض لوگ کہتے ہیں 27 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ بعد جماعت نماز 27 گنا، اور ایک نماز حرم کی 1 لاکھ، تو گناکار کر لو، 27 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم 5 نماز انشاءاللہ حرم میں باجماعت پڑھیں گے، پوری پابندی کے ساتھ۔ ہمارے بہت سے حاجی بھائی بہن رات کو گھومتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر فجر کی نماز یا تو قضا کر دیں گے یا اپنے روم میں پڑھ لیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اتنا مبارک سفر، عبادت کا سفر، اللہ کے یہاں نیکی کمانے کا سفر، اور ہم نماز قضا کریں، بہت بری بات ہے۔ رات کو جلدی سو جاؤ، جاگنا ہو تو پھر پوری رات جاگو، فجر سے زور سو۔ بہت سے اللہ کے بندے یہ سسٹم کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے روم پہ آئے، کھانا کھایا، استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے اور حرم چلے گئے، پوری رات حرم میں گزارتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے ظہر تک سو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہترین سسٹم ہے۔ تہجد بھی پڑھیں گے، رات کو طواف بھی کریں گے، رات میں دعائیں بھی کریں گے، بہت اچھی سسٹم ہے۔ ایسا کوئی کر لے تو غرض یہ کہ 5 نماز حرم میں باجماعت پڑھنے کا اہتمام ہو، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر قسم کے گناہ میں لڑائی جھگڑا شامل تھا، لیکن اللہ نے الگ سے فرمایا وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اسپیشل حکم دیا، بالکل لڑائی جھگڑا نہ ہونا چاہیے۔ حاجی بھائیوں بہنوں، جھگڑے کائی کے ہوتے ہیں؟ ایسی چیزوں کے ہوتے ہیں جھگڑے جو کسی حال میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ معمولی معمولی باتوں پر لوگ جھگڑتے ہیں، جگہ کے لیے، کھانے کے لیے، ایسی معمولی چیزوں میں جھگڑا۔ میں حاجیوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جتنے روپے آپ نے حج کے لیے جمع کرائے، اتنے روپے میں آپ کسی گھومنے کی ٹورسٹ پوائنٹ پر جا کر کے اس سے اچھا کھا پی سکتے تھے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں، لیکن یہ پیسے آپ نے کھانے پینے کے لیے نہیں جمع کرائے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے جمع کرائے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر چلو گے تو پھر ہر اونچ نیچ کو برداشت کرنا، سہن کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، صبر کے ساتھ سہن۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے تو جا رہے ہیں، کوئی وہاں زندگی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، سال 2 سال 10 سال وہاں رہنا ہے، 40 دن کا مسئلہ ہے، اور تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سہن کر لو، بالکل لڑائی جھگڑا مت ہونے دو۔ جس حاجی نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس حاجی کے حج کو انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ اور دیکھو بھائی، انسانوں کے مزاج الگ الگ ہے، چاہت، چوائس اور پسند بھی الگ الگ ہے۔ ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی چوائس ایک وقت کے اندر پورا ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والا یہ سوچے کہ میں اپنے اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں، وہاں ہر جگہ عربی میں، انگلش میں
بورڈ لگے ہوں گے ضیوف الرحمان، اللہ کے تم مہمان بن کے آئے ہو۔ اتنی بات اگر آپ یاد رکھو گے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے دربار میں جو ہوگا ہم خوشی خوشی سو لیں گے، کھا لیں گے، اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، میرا ٹارگٹ ہے عبادت کرنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 50 طواف کر لے وے تو ایسا نکل کے آئے گا کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آیا، سب گناہ دھل جاتے ہیں 50 طواف کرنے پر۔ اب مکہ میں ہم 25-30 دن رہیں گے تو 50 طواف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک دن میں 2 طواف کر لو، ہمت ہو تو 3, 4, 5 کر لو، 50 طواف۔ اور سب سے پہلا نفل طواف کریں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے۔ اور حاجی بھائیوں میں آپ کو کہوں گا، یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ہر چیز دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، وہاں سے شاپنگ کے چکر میں زیادہ مت پڑنا۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے طواف کرنا، عمرہ کرنا، دعا کرنا، یہ بہترین تحفہ اور گفٹ ہے وہاں کی۔ میں تو اب حاجیوں کو کہتا ہوں مصلے بھی مت لاؤ، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں اتنے مصلے ہیں کہ وہ سڑ رہے ہیں، دعا کر کے آؤ، مصلہ بچھا کے نماز پڑھو۔ تسبیح بھی مت لاؤ، لوگوں کے گھروں میں تسبیح اتنی ہو گئی کہ گھر میں جگہ نہیں، تو اب کار میں لوگ لٹکاتے ہیں، اتنی زیادہ تسبیح ہو گئی۔ اب تو یہ دعا کر کے آؤ کہ یہ تسبیح پڑھنے والے بنے، اتنا کافی ہے، مصلی بھی نہیں، تسبیح بھی نہیں، پورا سامان مدینے پاک کی برکت والی کھجورے ہو اور مدینے پاک کا سرما، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمد سرما، جو مدینہ ہی میں ہوتا ہے، ایسی برکتی چیز وہاں سے لاؤ، اور کوئی چیز وہاں سے نہیں۔ ہم مولویوں کی ایک مجبوری ہے کہ کچھ کتابیں سعودیہ میں ہی ملتی ہے، دنیا میں اور جگہ ملتی نہیں ہے، اس لیے ہم کو مجبوراً کتابیں بھی لانی پڑتی ہے۔ باقی مدینہ، مکہ یہ کوئی شاپنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ اور 50 طواف جس حاجی نے کر لیے، بہن نے کر لیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حج مبرور عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو حج کے 5 دنوں کی ترتیب بہت شارٹ ایزی انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، اور یہ ترتیب آپ اپنے دماغ میں فٹ کر لو، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں ایک مفتی ہوں، میری ذمہ داری ہے صحیح بات آپ کو بتلانا، اور اس طریقے سے آپ 5 دن گزارو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، اور بہت آسانی سے ایزی آپ کا حج ہو جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول کے مکہ میں رہتے ہیں، 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ، لیکن بہت سی مرتبہ ٹریفک کی تکلیف کی وجہ سے 7 تاریخ کو رات میں مینا لے جاتے ہیں۔ ایسے اصل سنت ہے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر مینا جانا، لیکن اگر ٹریفک پرابلم کی وجہ سے یا بس کی تکلیف کی وجہ سے رات میں لے جا سکتے ہیں، تو آپ لوگ 7 تاریخ کو شام کو غسل وغیرہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ 7 تاریخ کی شام کو غسل کر لو، مرد لوگ اور جن عورتوں کو ماہواری نہیں ہے
حرم میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، احرام تو باندھ لے گئے روم میں، لیکن اچھی طرح سمجھو، احرام کی چادر باندھ لینے سے احرام شروع نہیں ہو جاتا۔ یہ تو ابھی میں آپ کو 2 چادر باندھ کے دکھا دوں تو اس سے احرام شروع نہیں ہو جاتا۔ احرام شروع ہوتا ہے چادر باندھی، 2 رکعت نماز پڑھی، نیت کی اور لبیک پڑھی، تب جا کے احرام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ احرام کا کپڑا روم میں باندھ لیجئے، حرم شریف چلے جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے، سلام پھرانے کے بعد نیت کیجئے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان کر لے، قبول کر لے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھو، بہت پیارے انداز میں پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریف، نعمت، حکومت سب اے اللہ آپ کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اب ہمارا احرام شروع ہو جائے گا، پھر سامان، کم سے کم سامان لے کے تیار رہنے کا، کم سے کم۔ یہ جو پیچھے لٹکانے کی بیگ دکھ رہی ہے تو اس میں بھی ادھوری رہے اتنا سامان لینے کا، اس لیے کہ بچھانے کا، اوڑھنے کا سب ملے گا، کھانے کا، پینے کا سب ملے گا، ضروری دوا ساتھ میں لے لو، اور 2 حاجی کے بیچ میں ایک ایکسٹرا احرام لے لو، ہر حاجی ایکسٹرا احرام نہ لے لے، 2-3 حاجی کے بیچ میں مشورہ کر کے ایک ایکسٹرا احرام لے لو، ایک آدھ جوڑی چمپل 2-3 حاجی کے بیچ میں ایکسٹرا لے لو، بس کم سے کم سامان بیگ میں ہوئے۔ اور اب جو حج آ رہے ہیں، خوب گرمی کے حج آ رہے ہیں، 8-10-15 سال تک سخت گرمی کے حج، اسی لیے احرام پیور کاٹن کا اور ایک دم جو پتلا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ٹوال احرام نہیں لے رہے ورنہ گرمی میں پھنس جائیں گے، ایک دم پتلا پیور کاٹن کا احرام لے رہے۔ 45 کے اوپر ڈگری کے گرمی کے اندر مینا عرفات کے دن گزرتے ہیں آج کل حجوں میں، اور پھر ہم کو وہاں سے مینا لے جائیں گے رات میں۔ 8 ذی الحج کو مینا میں رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لبیک پڑھنی ہے، اور وہاں نیکی کے کام میں ہم کو گزارنا ہے۔ پھر آئے گی ذی الحج کی 9 تاریخ۔ اصل سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے مینا سے عرفات جانے کے لیے روانہ ہونا ہے۔
لیکن اس میں بھی کچھ مسائل، پرابلم، تکلیفیں ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اعلان کیا جائے کہ چلو رات میں عرفات نکل جانا ہے تو نکل جانے کا. عرفات جانے کے بعد صبح میں آرام کر لو. یہ ہدایت خاص یاد رکھنا. صبح میں اچھی طرح آرام کر لو، سو جاؤ 3-4 گھنٹے، ناشتہ وغیرہ کر لو، اور زوال میں 1-1.5 گھنٹہ باقی ہوئے اب فریش ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن غسل کیا تھا زوال کے وقت. اب وہاں غسل کیسا؟ وہاں ٹوائلٹ میں شاور لگے ہوئے ہیں. ٹوائلٹ میں جانے کا 2 منٹ شاور چالو کر دینے کا اور تیسری منٹ میں باہر نکل جانے کا، نوچنے کا بھی نہیں. اتنی گرمی ہوگی کہ تھوڑی دیر میں آپ کا بدن سوکھ جائے گا. اور سنت ادا کرنے کے لیے 2 منٹ شاور چالو کر دینے کا، نہ صابو، نہ گھسنے کا، نی ٹوال، کچھ نہیں. بس سنت کی نیت سے منہ میں کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، باہر آ گئے. یا وضو کر لو غسل کا چانس نہ ہو تو. اور جیسے ہی عرفات کے اندر 9 تاریخ کو زوال ہو جائے گا ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے. پھر آپ کو ایک فولڈر ہینڈبل دیا جا رہا ہے، اس میں عرفات کی دعائیں لکھی ہوئی ہے. جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پڑھتے تھے، یہ دعا اندر جیسا لکھا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا چالو کر دو. کم از کم 3 سے 4 گھنٹے یہ دعا پڑھنے میں آپ کو لگ جائیں گے اور آپ کا پورا ٹائم اچھی طریقے سے عرفات میں نکل جائے گا. یہاں ایک بات خاص یاد رکھنا، عرفات کے دن معلم کی طرف سے بریانی کے بڑے بڑے باکس تقسیم ہوتے ہیں اور دوسرے کھانے کے بھی باکس ملتے ہیں. حاجی لوگ اسی کے لوٹنے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. کم سے کم کھاؤ پیو تاکہ استنجے کی ضرورت کم سے کم پڑے. اس لیے کہ عرفات میں ٹوائلٹ کم ہے، لمبی لمبی لائن ہوگی. بعض مرتبہ ایک ٹوائلٹ پر 30-35 آدمی لائن میں کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم تو حاجیوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ 8 تاریخ مینا سے ہی لائٹ کھانا شروع کر دو. پھل فروٹ ہے، دہی ہے، فروٹ جوس ہے، اسی پہ رہو. ہیلتھ بھی رہے گی، استنجے کا تقاضا بھی نہیں ہوگا، چستی بھی رہے گی اور عبادت میں زیادہ لگ سکو گے. کھانا کھاؤ گے تو نیند آئے گی، استنجے کے تقاضے ہوں گے. اور شام کو پھر کھانا لوگ ویسٹیج ڈال کے نکلتے وہاں سے، بہت دکھ ہوتا ہے. پھر عصر کی نماز پڑھیں گے. جب سورج ڈوبے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عرفات سے مزدلفہ جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات میں عبادت کرنے کے بعد سورج غروب ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، سوریودے ہو گیا، سوریاست ہو گیا. اب جانا ہے مزدلفہ کے میدان میں. اور مزدلفہ جانے کے بعد مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے. چاہے رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، کتنے بھی بجے، لیکن مغرب کی نماز مزدلفہ جا کر کے ہی پڑھیں گے. اور وہ قضا نہیں کہلائے گی، ادا کہلائے گی. اس دن مغرب کا وقت ہی عشاء کے ساتھ آتا ہے. پہلے مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کی فرض پڑھیں گے، پھر سلام پھیرا کے مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، پھر دعائیں کریں گے. مزدلفہ کی رات بھی جاگنے کی رات ہے. اسی لیے میں نے آپ کو تیاری کروائی کہ عرفات پہنچ کے پہلے نیند نکال لینا. زوال سے لے کر مغرب تک بھی عبادت کرنی ہے اور رات میں بھی عبادت کرنی ہے.
ہاں عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے ذرا جھونکے مار لینا بس کے اندر، تھوڑا ریفریشمنٹ ہو جائے گا. اور پھر جب صبح صادق ہوگی تو اذان ہوتے ہی ہم فوراً فجر کی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے دعا میں لگ جائیں گے. مزدلفہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں عرفات کے میدان میں قبول ہو گئی، لیکن ایک دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی، وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. پینڈنگ تھی وہ دعا کی قبولیت، اور وہ دعا تھی حقوق العباد کے بارے میں. یہ جو ہم انسانوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو یہاں سے چلتے ہوئے معافی مانگ کے جائیں گے، لیکن اللہ کی جو کوتاہی کی بندوں کا حق مار کے وہ دعا مزدلفہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے وہاں خاص دعا کریں گے ایما عبد شتمتہ او جہلتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها الیک. اے اللہ آپ کے جس بندے کو میں نے مارا، گالی دی، پریشان کیا، ستایا، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. یہ دعا مزدلفہ میں کریں گے. کب تک دعا کریں گے؟ سورج نکلنے میں 2-4 منٹ باقی ہو وہاں تک دعا میں لگے رہیں گے. اب یہاں ایک خاص بات سنو. مزدلفہ کے اندر رات کو 2-3 بجے ہزاروں انسان آپ کو جاتے ہوئے نظر پڑیں گے. چلو جلدی مینا چلو، چلو جلدی مینا چلو. اپنے کو نہیں جانے گا. 1-2 نہیں، ہزاروں انسان نظر آئیں گے مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے، اپنے کو نہیں جانے کا. دوسری بات، فجر کی نماز مزدلفہ میں ہو گئی، اب آپ کو لاکھوں انسان بھاگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے کو نہیں جانے کا، دعا میں لگے رہنے کا. یہ ہے اصل دعا کی قبولیت کا وقت مزدلفہ میں. فجر کے بعد سورج نکلنے تک، بس سورج نکلنے میں 2-4 منٹ باقی ہوگی، اب مزدلفہ سے اطمینان سے روانگی ہوگی. اب آ گئی ذی الحج کی 10 تاریخ، 9 ہو گئی عرفات میں مزدلفہ، اب آ گئی 10 تاریخ. حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے معاف. اب 10 تاریخ کو ہم مزدلفہ سے نکل کر کے سیدھے مینا اپنے تمبو میں چلے جا رہے اور وہاں جا کے آرام کر لے رہے. لوگ آپ کو کہیں گے چلو کنکری مارنے، اس وقت کنکری مارنے ڈائریکٹ نہیں جانے کا. جتنے بھی ایکسیڈنٹ حادثے ہوئے 10 تاریخ کو وہ تقریباً اسی ٹائم پر ہوئے ہیں. اس لیے مزدلفہ سے نکل کر کے سیدھے مینا میں اپنے تمبو میں جہاں 8 تاریخ کو ہم تھے وہاں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے سو جانے کا. کیونکہ کل دن بھر عبادت کی، آج رات بھر عبادت کی، تھکے ہوئے تو ہے ہی، اس لیے وہاں جا کے سو جانے کا، آرام کر لینے کا، ظہر تک نیند کھینچ لینے کی. پھر ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا وانا کھا کر کے گروپ کے ساتھ ترتیب سے کنکری مارنے جانے کا. اور کنکری اس دن ایک ہی شیطان کو مارنے کی ہے، 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو جو اخیر میں آتا ہے اس کو مارنے کی ہے 7 کنکری. اور کنکری کیسے ماریں گے؟ اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، یہ دعا پڑھنے کی. اور دعا یاد نہیں رہے تو اردو گجراتی میں اللہ کے نام سے کنکری مارتا ہوں شیطان کو غصہ کرنے کے لیے اور رحمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے. 7 کنکری ماریں گے. اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ چلے جانے کا. اب اگر قربانی کا میسج آ گیا کہ تمہاری قربانی ہو گئی تو اس کے بعد مکہ پہنچ کر کے ہم اپنا سر منڈوا کر کے استرا لگا کر کے احرام کھول دیں گے.
اور اگر قربانی کا میسج نہیں آیا ہے اور مکہ پہنچ گئے تو مکہ جا کر کے طواف زیارت کر لو احرام کی حالت میں. اگر قربانی ڈیلے ہو رہی، حالات ہے ڈیلے ہو سکتی ہے، تو مکہ پہنچ گئے ابھی قربانی کا میسج نہیں آیا تو وہاں جا کے طواف زیارت کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو. پھر جب میسج آئے گا تب سر منڈوا کے ہم احرام کھولیں گے. اور مکہ پہنچنے کے بعد میسج مل گیا کہ بھئی قربانی ہو گئی یا آدھا گھنٹہ ہی باقی ہے تو صبر کر لو. جب قربانی کا فون آ جائے تو اس کے بعد سر منڈواؤ، غسل کرو، احرام کھول کے نئے اچھے کپڑے پہن لو اور کپڑے پہن کر کے طواف زیارت کرنے جاؤ، صفا مروہ کی صحیح کرنے جاؤ. یہ 10 تاریخ کے اعمال ہو گئے. اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رات کو مینا میں آ جاؤ، یہ بہترین طریقہ ہے. حضور مینا آئے تھے رات میں واپس سونے کے واسطے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 تاریخ کی کنکریاں مارنی ہے. اور یہ کنکریاں زوال کے بعد ہی مارنی ہے، 11 کو، 12 کو، 13 کو. کوئی آپ کو کہے کہ چلو فجر کے بعد مار کے آئے، بھائی تو جا، میں نہیں آتا، ہم نہیں جائیں گے. اور زوال کے بعد بھی فوراً نہیں جانے کا. 11 تاریخ کو زوال کے بعد بھی بہت رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور اس وقت پر بھی حادثے ہوئے ہیں. پہلے آرام سے عصر، مغرب، عشاء بعد بھی مارنے جاؤ. بوڑھے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، ان کی وجہ سے عصر بعد مارنے جاؤ، مغرب بعد مارنے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو، اور پوری کنکری ادا ہوگی آپ کی. 11 کو، 12 کو. اور اس دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے. پہلے والے کو، چھوٹے کو، پھر دوسرے والے کو، بیچ والے کو، پھر اخیر میں بڑے والے کو، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکری، اور وہی دعا پڑھنے کی. اور اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما دے. پہلے شیطان کو کنکری مارو، ذرا دور چلے جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، وہاں بڑے بڑے پلر ہے، اس کی سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لمبی لمبی 10 منٹ 15 منٹ دعا کرو. پھر دوسرے شیطان کو کنکری مارو، وہاں بھی دعا کرو. اور تیسرے شیطان کو کنکری مار کے دعا نہیں کرنے کی. 11، 12. اور دیکھو حاجی بھائیوں، گئے عبادت کرنے کے لیے. 13 تاریخ کی کنکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری چوائس رکھی. قرآن میں فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. جو 2 دن میں کنکری مار کے چلا آیا، یعنی 11، 12، ٹھیک ہے، حج ہو گئی، کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی 3 دن کنکری مارے، 11 کو، 12 کو، 13 کو، تو لمن اتقیٰ، یہ بہت بڑے تقوی اور بزرگی کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ماری تھی. اب جب ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے کے واسطے، تو اب 13 تاریخ کو بھی وہاں رہے اور زوال کے بعد کنکری مار کے آوے، تاکہ بہت بڑی فضیلت ہم کو حاصل ہو رہے. کوئی جلدی نہیں، مکہ ہی تو آنا ہے، انڈیا تھوڑا ہی آنا ہے. 13 تاریخ کو مکہ ہی آنا ہے اور وہیں رہنا ہے اپنے کو. تو 13 کی کنکری مار کے آوے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور لوگ کیمپنگ کرنے کے لیے کتنے خرچے کر کے جاتے ہیں کیمپنگ کرنے. یہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ساتھ کیمپنگ کا چانس دے رہے ہیں. کیمپ میں رہنے کا، ٹینٹ میں رہنے کا کتنا اچھا لگتا ہے. ہم کو تو خدا کی قسم کہتا ہوں 13 کو مینا چھوڑتے ہوئے رونا آتا ہے. 13 کی کنکری مار کے لیے رونا آتا ہے. اتنی وہ برکتی اور نورانی جگہ. اور ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ 13 کو اگر جمعہ بھی ہوتا ہے
تو بھی حرم میں جمعہ پڑھنے نہیں آتے کہ بھئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اسی میں ثواب ہے کہ تیرا کو وہیں رہے، کنکری مار کر کے اطمینان سے آ گئے۔ اور پھر مکہ مکرمہ آنے کے بعد ایک عمل باقی رہتا ہے طواف الوداع، وہ مدینہ جانے سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 دن آسانی سے ادا کروا دے۔ اس کے لیے میں حاجیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو کہ اللہ حج کے لیے بلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دولت والے ہیں لیکن حج کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، شکرانے کی نماز پڑھو، اور دوسری 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو، اللہ تندرستی کے ساتھ سنت طریقے سے ہمارا حج ادا کروا دے۔ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو، کوئی بیماری نہیں آوے۔ بعض مرتبہ ایسی بیماری آ جاتی ہے حج کے ارکان ادا نہیں ہوتے، ہم بھی پریشان، ساتھیوں کو بھی پریشانی اور گروپ والوں کو بھی پریشانی۔ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو، اللہ تندرستی کے ساتھ تمام ارکان ادا کروا دے۔ اور سفر میں نکلتے نکلتے صدقہ بھی کر کے نکلو کہ صدقے کی برکت سے الا بلا مصیبت بیماری سب دور ہو جاتی ہے، یہ بھی کر کے نکلو۔ اور ایک مشورہ میں حاجیوں کو دیا کرتا ہوں کہ بھائی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، لیکن چھوٹی چھوٹی جو معمولی غلطی ہو جاتی ہے جو دھیان میں بھی نہیں رہتی، تو حج پورا ہونے کے بعد 20 کلو گھؤں یا 10 کلو گھؤں یا انڈیا میں غریبوں کو صدقہ کرا دینے کا کہ سب چھوٹی بڑی بھولوں کا حساب اس میں آ جائے جو اپنے کو یاد نہیں رہی ہوئے، اور جو بڑی بڑی بھول ہے وہ تو وہاں پر مسئلہ پوچھ کے اس کا سولوشن کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی غلطیوں سے بچاوے، بھولوں سے بچاوے، جنایتوں سے بچاوے، سنت طریقے سے حج مبرور اور مقبول اللہ کروا دے۔ اس کے بعد ہے مدینہ پاک کی زیارت، تو وہ پمفلیٹ بھی لائے ہم مدینہ کی زیارت کیسے کرنے کی۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک جوڑی نئے کپڑے مدینہ کے لیے ضرور لے جانا ہے، ایک دم پیک اس کو رکھنا، کہیں مت پہننا، وہ مدینہ میں ہی پہننے کا کہ اپنے حضور کے دربار میں جاوے تو ذرا ادب کے ساتھ جاوے۔ ایک جوڑی نئے کپڑے مدینہ کے واسطے، شاندار کپڑے۔ مدینہ جانے کے بعد پہلے روم میں غسل کرو اچھی طرح، نئے کپڑے پہنو، خوشبو عطر لگاؤ، اور پھر مسجد نبوی جاؤ، اور باب السلام ہو تو وہاں سب پتہ چل جائے گا۔ باب السلام سے انٹر ہو کر دھیرے دھیرے چل کے حضور کے روضہ مبارک پر جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، سلام پیش کرو۔ پھر ایک قدم پر حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، ان کو سلام پیش کرو۔ اور دیکھو نماز کے ٹائم پہ سلام پیش کرنے نہیں جانے کا، نماز کے علاوہ جانے کا، تو بہت اطمینان سے سلام پڑھ سکو گے۔ مثلا فجر کی نماز کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد جاؤ، اطمینان سے پڑھ سکو گے۔ 10 بجے 9 بجے ظہر کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد جاؤ، عشاء کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد جاؤ، بہت اطمینان سے سلام پڑھ سکو گے۔ اور وہ پمفلیٹ میں نے ایک 70 مرتبہ سلام کی ایک ترتیب لکھی ہے، وہ ترتیب سے 70 مرتبہ وہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا بہت بڑی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور باقی رہی مدینہ پاک کی دوسری زیارت، وہ تو انشاءاللہ پورے گروپ کے ساتھ ایک ساتھ کروائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حج کو آسان فرمائے، حج کو مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی اور عافیت کے ساتھ حج مقدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا اس حج کو ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں بار بار لے جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کا عشق محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔